یہ کہانی ایک یتیم بچے علی کی ہے جو جنوری کی شدید سرد راتوں سے نبرد آزما تھا۔ موسم انتہائی سرد تھا، یخ بستہ ہوائیں ہر کسی کو گھروں میں محصور کر رہی تھیں۔ گھر میں نہ لکڑی تھی، نہ ہی ہیٹر کا کوئی بندوبست، اور کپڑے بھی اتنے پرانے ہو چکے تھے کہ سردی رکنے میں ناکام تھے۔ پیسے بھی بالکل ختم ہو چکے تھے اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ گلی کے ایک کونے میں وہ سوچ رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑوں میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک، بے بسی اور ایک انجانا خوف تھا۔ دن بھر محنت کے بعد اس نے صرف ایک خشک روٹی اور تھوڑا سا پانی حاصل کیا تھا۔ گلی میں گزرنے والے لوگ اسے دیکھ تو رہے تھے مگر کوئی رکنے کو تیار نہ تھا۔ ایک آدمی نے اپنے دوست سے کہا، غریب بچے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر ہم سب کی مدد کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ لوگ اپنی عادتوں کی وجہ سے ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، مدد سے بس چند دن کا سہارا ملتا ہے، مگر اصل میں یہ لوگ اپنی حالت سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دوسرا آدمی سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک کہا، غریبوں کی مدد کرنا وقت اور پیسے کی بربادی ہے۔ یہ ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں اور کبھی خود کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہتر یہی ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اسی گلی میں حبیبہ نامی ایک خاتون بھی تھی جو قریب کی دکان سے اپنی گاڑی میں بیٹھنے جا رہی تھی۔ اچانک ان کی نظر علی پر پڑی۔ یہ بچہ دیکھو کس قدر معصوم اور بے بس نظر آ رہا ہے، شاید اس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا ہوگا، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حبیبہ اس کے پاس آئیں اور نرمی سے پوچھا، بیٹا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ علی نے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولا، میرے ماں باپ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں اور رات کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں سو جاتا ہوں۔ میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی۔ حبیبہ کا دل پگھل گیا۔ ایک آدمی جو قریب کھڑا تھا بولا، میری بہن، آپ ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتی، ایسے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان میں سے کئی بار کچھ دھوکے باز بھی نکل سکتے ہیں۔ آپ کی دی گئی مدد ان کے لیے ایک بری عادت بن سکتی ہے۔ دنیا میں ہر کسی کی مدد کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن حبیبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ہر یتیم بچہ چور یا دھوکے باز نہیں ہوتا۔ اگر ہم مدد کرنے سے صرف اس خوف سے رک جائیں کہ کہیں ہمارا بھروسہ نہ ٹوٹ جائے تو ہم اپنی انسانیت ہار کر دیں گے، کھو دیں گے۔ شاید ہماری تھوڑی سی مدد سے اس کا دن بدل جائے، اور کیا معلوم یہی بچہ ایک دن بڑا ہو کر دوسروں کی مدد کرے۔ دنیا میں تبدیلی چھوٹے قدموں سے ہی آتی ہے۔ حبیبہ نے علی کو اپنے ساتھ لیا اور ایک چھوٹے ہوٹل پر لے جا کر اسے گرم کھانا کھلایا۔ علی کے لیے یہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ کھانے کے بعد حبیبہ نے کہا، بیٹا اب تمہیں کبھی بھی سردی میں نہیں رہنا پڑے گا، میں تمہاری مدد کروں گی، تمہیں ایک محفوظ جگہ دوں گی جہاں تم آرام سے رہ سکو، اور سب سے بڑھ کر تمہیں محبت اور سہارا ملے گا۔ حبیبہ نے علی کو قریبی یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ وہاں موجود بچوں نے اسے دیکھ کر مذاق اڑایا۔ ارے دیکھو، ایک نیا لڑکا آیا ہے، اس کے کپڑے تو بالکل پرانے اور میلے ہیں۔ علی نے پہلے جھجکتے ہوئے پھر ہمت جمع کر کے جواب دیا، ہاں، میرے کپڑے پرانے ہیں کیونکہ میرے پاس نئے خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ میں یہاں آیا ہوں کیونکہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن میں کمزور نہیں ہوں۔ ایک دن میں اتنا مضبوط بنوں گا کہ کوئی میرا مذاق نہیں اڑا سکے گا۔ یتیم خانے کے نگران نے حبیبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، محترمہ، آپ جیسے لوگ بہت کم ہیں جو ایسے بچوں کی زندگی بدلنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس بچے کو ایک روشن مستقبل ملے۔ چند سالوں میں علی نے اپنی محنت سے سب کو حیران کر دیا۔ وہ ہمیشہ امتحانات میں اعلیٰ نمبر حاصل کرتا۔ استاد نے فخر سے کہا، علی، تمہاری محنت اور لگن کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے مقصد پر توجہ دے اور سخت محنت کرے تو کوئی بھی رکاوٹ اسے نہیں روک سکتی۔ جب علی بڑا ہوا اور نوکری حاصل کی، ایک دن وہ اسی گلی میں واپس آیا جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے سرد رات گزاری تھی، لیکن اس بار وہ امید اور گرمجوشی لے کر آیا تھا۔ اس نے ایک بچے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یتیم ہونا یا سڑک پر رہنا شرم کی بات نہیں۔ زندگی میں مشکلات سب کے لیے آتی ہیں، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک بہتر راستہ موجود ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کھانا، اچھے کپڑے اور ایک محفوظ زندگی دوں گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی مدد کرنے کی ٹھان لے تو وہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دنیا میں نیکی کرنے والے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ایک بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں۔